اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَتِنْتُمْ بِهِ، اور کہا تھا ان کو لہم ان کو ہارون علیہ السلام نے من قبل اس سے پہلے، یا قومی اے میری قوم، انما فتنتم بہ، اس کے ذریعے تم فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو، اس کے ذریعے یعنی بچھڑے کے ذریعے۔ تو ہارون علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا کہا کہ اے میری قوم، اس کے ذریعے، اس بچھڑے کے ذریعے تم فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک ہمارا رب تو رحمان ہے۔ فَأَتَّبِعُونِی، تو اتباع کرو میری، وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو امری، میرے حکم کی۔ اور ہارون علیہ السلام نے اپنے قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارا رب تو رحمان ہے اور میری اتباع کرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، تو ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ لن نبرح، ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے، علیہ، اس پہ، عاکفین، جمے بیٹھے رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ یرجع، لوٹ آئے، الینا، ہماری طرف، موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کی قوم نے اس پر کیا جواب دیا کہ ہم ہرگز اس چیز سے ہٹیں گے نہیں، بلکہ ہم تب تک جمے بیٹھیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف لوٹ کے نہ آ جائے۔ اب ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کے قوم میں سے کچھ 3 فرقے ہو گئے، یعنی ان کے جو 7 لاکھ جتنے 6,30,000 کی پوری قوم تھی، اس میں سے 12,000 ایسے تھے جنہوں نے اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے، وہ نہیں مانے اس طرح کی بات کو، اور وہ جمے رہے دین الہی پر۔ لیکن باقی کے جو 2 گروہ تھے، اس میں سے ایک گروہ نے کیا کہا کہ ابھی تو ہم اس کی پوجا پاٹ کر لے رہے ہیں، اس کو ہم اپنا معبود مان لے رہے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے۔ اور تیسرا جو گروہ تھا وہ اس پہ ڈٹا ہوا تھا کہ نہیں، یہی معبود ہے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ بچڑا ہی ہمارا معبود ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ہم یہاں سے ہرگز نہیں ہٹیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹ نہ آئے۔ قالا یا ہارون ما منعک اذا رأیتہم ضلوا، تو انہوں نے کیا کہا، اے ہارون، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہارون علیہ السلام کو آتا دیکھ کر، جیسے ہی ان کو پتہ چل گیا تھا وحی کے ذریعے، تو انہوں نے اپنی جو تورات کی تختیاں تھیں وہ ایک طرف رکھی، اور ہارون علیہ السلام سے آتے ساتھ مخاطب ہوئے اور باز پرس کی کہ تجھ کو کس چیز نے روکا تھا، یا ہارون ما منعک، تجھ کو کس چیز نے روکا تھا، اذ رأیتہم، جب تو نے دیکھا، ضلوا، کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ تتبعن، تو میرے پیچھے کیوں نہیں آیا، اللہ تتبعن، کہ تو میرے پیچھے کیوں نہیں آ گیا کوہ طور پہ، تو نے ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیا، افعصیت امری، تو نے میری نافرمانی کی، افعصیت، تو نے نافرمانی کی، امری، میرے حکم کی۔ قالا یا ابن ام لا تاخذ بالحیتی ولا براسی، تو ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اتنا غصہ ہو گئے تھے کہ آتے ساتھ ہارون علیہ السلام کے بال اور داڑھی پکڑ کے کھینچنے لگے۔ تو اس پر ہارون علیہ السلام نے کیا کہا، قالا یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ، نہ پکڑ، بالحیتی، میری داڑھی، ولا براسی، اور میرا سر، انی خشیتو، میں خوف کرتا تھا، ان تقولو، کہ تو کہیں گا، فرقتا، تفریق ڈال دی، بین بنی اسرائیل کے بیچ میں۔ تو ہارون علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں تھے، تو ان کا غصہ شانت کرنے کے لیے، ان کے دل میں رحم محبت ڈالنے کے لیے ان کو یاد دلایا کہ میں تیرا اپنا ہوں، میں کوئی غیر نہیں ہوں، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی مت پکڑ، میرا سر مت نوچ، کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں یہ 12,000 کے قبیلے کو لے کر الگ ہو جاتا تو ایسا نہ ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل میں تفرقہ پڑ جاتا، 2 گروہ ہو جاتے۔ اور سورہ اعراف میں ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کمزور تھا، میرے ساتھ کم لوگ تھے، اور ایسا نہ ہوتا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے، مجھے خوف تھا کہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِی، اور مجھے یہ خوف تھا کہ تو نے میری بات نہیں مانی۔ قالا فما خطبک یا سامری، کہا فما خطبک، کیا تیرا حال ہے، یا سامری، اے سامری۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی بات سننے کے بعد تھوڑا شانت ہوئے، اب اس کے بعد سامری کی طرف مخاطب ہوئے، تو کہا کہ اب تیرا کیا حال ہے سامری۔ اب سامری کا پورا نام موسیٰ بن ظفر تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ سامرا کا رہنے والا تھا، جہاں پہ بچھڑے کی، گائے کی پوجا کی جاتی تھی، اور اس کے دل میں گائے کی محبت ہمیشہ سے بھری ہوئی تھی، اور وہ آ گیا تھا اس وقت مصر میں، اور بنی اسرائیل کے ساتھ ہو لیا تھا، جب یہ لوگ دریا پار کر رہے تھے تو بنی اسرائیل کے ساتھ ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ قالا بصرت بما لم یبصروا، قالا، کہا، بصرت، میں نے دیکھا، بما لم، جو نہیں، یبصروا، تم نے دیکھا، بھی، اس میں، فقبضت، تو میں نے اٹھا لیا، قبضتاً، ایک مٹھی، من اثری، قدموں تلے، رسول بھیجے ہوئے کی، فنبذتھا، پھر ڈال دیا اس کو، وکذالک، اور اسی طرح، سولت، حیلہ کیا، لنفسی، میرے نفس نے۔ اب سامری نے کیا کہا تھا کہ میں نے دیکھا،
قالا بصرتُ میں نے دیکھا بما لم یبصروا جو تم نے نہیں دیکھا. وہ اس نے کیا دیکھا تھا؟ اس نے دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام کو. کب دیکھا تھا؟ جب دریا پھٹ رہا تھا اور جب دریا کو پھاڑنے کے لیے آئے تھے جبرائیل علیہ السلام تو اس وقت اس نے جبرائیل علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا. اور ان کا گھوڑا جب گیا تو اس گھوڑے کے پیروں کے تلے کی مٹی اس نے اٹھا لی. اثر رسول قدموں تلے رسول بھیجے ہوئے کی، وہ بھیجا ہوا کون؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کے تلے کی میں نے مٹھی فقبضت قبضۃ ایک مٹھی میں نے اٹھا لی. فنبذت ہوا اور اس کو ڈال دیا. کذالک سولت اسی طرح ہیلا ہوا. میرے دل میں یہی خیال آیا کہ میں اسی طرح کر گزروں کہ میں وہ مٹی وہاں سے اٹھا لوں، اور مجھے ایسا خیال آیا تھا کہ یہ مٹی ضرور کچھ نہ کچھ کام آئیں گی، اور میرے دل میں یہی ہیلا سوچا تھا کہ میں اس کا ایک بچڑے بنانے کی خواہش کر لوں. قال فاذهب تو کہا دور ہو جا. فَإِنَّا بے شک لکا تیرے لیے فی الحیات اس زندگی میں تقولا کہ تو کہیں گا لا مساس کہ مجھے مت کہو. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تو نے جو یہ گناہ کیا ہے تو ہم سے دور ہو جا. اب دنیا میں تیری یہ سزا ہے کہ تو کہیں گا مجھے نہ چھو. اب اس میں دو رائے ہے، دو روایت ہے کہ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک شریعت قائم کر دی کہ اس کو کوئی نہ چھوئے اور تو کسی کو نہ چھوئے، شریعت کی قانون لگا دیا گیا. اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ سزا ہوئی کہ جب بھی وہ کسی کو چھوتا یا کوئی اس کو چھوتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا، اور دونوں سخت بخار میں مبتلا ہو جاتے. تو وہ جانوروں کی طرح پوری زندگی اس نے اکیلے بسر کی، اور جو بھی اس کے قریب آتا تو وہ اس سے کہتا مجھے مت چھو، مجھے مت چھو. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تَخْلَفُوهَا اور بے شک تیرے لیے وعدہ ہے لن تخلفوها وہ تجھ سے نہ ٹلے گا. اور آخرت کے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے آگ میں تو جلے گا ہی. تو نے جو اتنا بڑا گناہ کیا ہے وہ تجھ سے ٹلنے والا نہیں، آگ میں تو آخرت میں جلے گا ہی. وانظر اور دیکھ الی الہک تیرے معبود کی طرف الذی جو کہ ظلت تو بیٹھا تھا علیہ اس پر عاکفاً جمع ہوا. اب جو تو اس بچڑے کے اوپر جمع ہوا بیٹھا تھا اب تو اس کی طرف نظر کر کے دیکھ کہ میں کیا کرتا ہوں. لنحرکنہ میں اس کو جلا دوں گا. ثم فی لننسفنہ اس کو بکھیر دوں گا. فی الیمی دریا میں نسفاً اڑا کر. اب کیا کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو بلا کے جلایا. اب جلانے میں بھی دو روایت ہے کہ وہ تو سونے کا تھا تو بھی وہ جلایا گیا، یا پھر ابن کثیر کے مطابق کہ اس میں باقاعدہ جسامت آئی اور اس کا گوشت پوشت خون سب بنا، پھر اس کو جلایا گیا، اس کی راہ کو دریا میں بہا دیا گیا. اور جتنے بہت زیادہ جن کے دل میں محبت بس گئی تھی، جو تیسرا گروہ تھا جو جم کے بیٹھا تھا اس بچڑے کے کو معبود بنا کے، وہ دوڑے اور انہوں نے اس دریا کے پانی میں جس میں موسیٰ علیہ السلام نے راہ بہائی تھی دوڑ کے اس پانی کو پی گئے. اور پیتے ساتھ پھر یہی ذکر سورہ بقر میں آیا کہ پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت. اتنی محبت تھی کہ انہوں نے وہ پانی پی لیا. پانی پیتے ساتھ ان کے چہرے زرد ہو گئے اور پہچان لیے گئے کہ کون تھے یہ سب سے زیادہ کفر کرنے والے. پھر وہ ڈر گئے اور انہوں نے پوچھا کہ اب ہماری کیا سزا؟ تو کہا ایک دوسرے کے اپنے نفس میں قتل ہوں گا، یعنی جس کا رشتہ دار نے کفر کیا اس کا رشتہ دار ہی اسے قتل کرے گا. یعنی اگر باپ نے کفر کیا تو بیٹا قتل کرے گا، بیٹے نے کفر کیا تو باپ قتل کریں گے. اور نہ ہی قاتل بھی کو بھی معافی تھی اور مقتول کو بھی معافی تھی. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو بے شک تمہارا الہی اللہ ہے، الذی جو کہ لا الہ الا ہوا نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، وسیع سمائے ہوئے ہے کل شیء ہر چیز علماً اس کے علم میں. اب کیا چیز تھی وہ بچڑے کی محبت؟ ایک مٹیریلسٹک محبت تھی. آج ہم دیکھیں تو کیا ہمارے دل میں بھی